ایک چھوٹے سے گاؤں میں اللہ دتا نام کا ایک بوڑھا آدمی رہتا تھا۔ اس کے بال سفید ہو چکے تھے، کمر جھک چکی تھی، مگر دل ابھی بھی اپنے بیٹے عمران کے لیے دھڑکتا تھا۔ اللہ دتا ساری زندگی مزدوری کرتا رہا، کبھی اینٹیں اٹھائیں، کبھی کھیتوں میں کام کیا، کبھی لوگوں کے دروازوں پر چوکیداری کی، صرف اس لیے کہ اس کا بیٹا پڑھ لکھ کر بڑا آدمی بن جائے۔ وہ اکثر رات کو تھکا ہارا گھر آتا، مگر جیسے ہی عمران کو کتاب کھولے دیکھتا تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی۔ وہ کہتا، بیٹا تو بس پڑھ لے، میں نے جو زندگی گزاری ہے نا، میں نہیں چاہتا تو بھی ویسی زندگی گزارے۔ عمران پڑھائی میں تیز تھا۔ اللہ دتا اپنی روٹی آدھی کر لیتا، مگر بیٹے کی فیس کبھی لیٹ نہ ہونے دیتا۔ ایک دن ایسا آیا کہ عمران شہر چلا گیا، یونیورسٹی میں داخلہ مل گیا۔ جس دن عمران جا رہا تھا، اللہ دتا نے اسے ایک پرانا سا بٹوا دیا۔ بولا، اس میں زیادہ کچھ نہیں، بس میری محنت کی کمائی ہے، کبھی مشکل آئے تو کام آئے گا۔ عمران نے بغیر دیکھے جیب میں رکھ لیا اور شہر چلا گیا۔ وقت گزرتا گیا، پڑھائی مکمل ہوئی، نوکری لگ گئی، پھر شادی بھی ہو گئی۔ شروع میں عمران ہر ہفتے باپ کو فون کرتا تھا، پھر مہینے میں، پھر صرف عید پر، اور ایک دن فون آنا بھی بند ہو گیا۔ ادھر اللہ دتا روز شام دروازے کے باہر چارپائی ڈال کر بیٹھ جاتا۔ گاؤں والے پوچھتے، چاچا کس کا انتظار کرتے ہو؟ وہ مسکرا کر کہتا، میرا بیٹا شہر سے آنے والا ہے، آج آئے گا، مگر وہ دن کبھی نہیں آتا۔ کئی سال بعد اچانک عمران گاڑی میں بیٹھ کر گاؤں آیا۔ اللہ دتا کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ وہ کانپتے ہاتھوں سے بیٹے کو چھونے لگا، جیسے یقین کر رہا ہو کہ یہ خواب نہیں۔ مگر عمران کے چہرے پر محبت نہیں، عجیب سی بیزاری تھی۔ وہ بولا، ابا میں آپ کو شہر لے جا رہا ہوں۔ اللہ دتا خوش ہو گیا، سوچا اب میں بیٹے کے ساتھ رہوں گا۔ مگر شہر پہنچ کر عمران اسے ایک اولڈ ہوم، بزرگوں کے مرکز کے سامنے لے گیا۔ بوڑھا حیران رہ گیا، بیٹا یہ کہاں لے آئے ہو؟ عمران نظریں چرا کر بولا، ابا میری بیوی کو مسئلہ ہے، آپ کو سنبھالنا مشکل ہے، یہاں آپ کی اچھی دیکھ بھال ہوگی۔ یہ سن کر اللہ دتا چند لمحے خاموش رہا، پھر صرف اتنا کہا، ٹھیک ہے بیٹا، خوش رہو۔ نہ اس نے روکا، نہ اس نے بد دعا دی، بس جاتے جاتے وہی پرانا بٹوا عمران کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ یہ رکھ لے، شاید کبھی کام آئے۔ عمران نے بغیر کھولے جیب میں ڈال دیا اور چلا گیا۔ مہینے گزر گئے۔ ایک دن عمران کی چھوٹی بیٹی نے کھیلتے ہوئے وہ بٹوا نکالا۔ پاپا یہ کیا ہے؟ عمران نے کھولا، اندر پیسے نہیں تھے، صرف ایک کاغذ تھا جس میں لکھا تھا، بیٹا عمران، یہ وہ پیسے تھے جو میں نے اپنے کفن کے لیے رکھے تھے، مگر سوچا اگر کبھی تجھے ضرورت پڑ جائے تو میرا کفن پرانا بھی چل جائے گا۔ بس ایک بات یاد رکھنا، بوڑھے باپ کو گھر سے نکالنے والا بیٹا کبھی سکون کا گھر نہیں بسا سکتا۔ یہ پڑھتے ہی عمران کے ہاتھ کانپنے لگے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ فوراً گاڑی لے کر اولڈ ہوم پہنچا، مگر وہاں پہنچ کر اسے بتایا گیا، بابا اللہ دتا کل رات انتقال کر گئے ہیں۔ یہ سن کر عمران زمین پر بیٹھ گیا۔ اس دن پہلی بار اسے احساس ہوا وہ غریب نہیں تھا، اصل میں وہ دنیا کا سب سے بڑا مفلس تھا، کیونکہ اس نے اپنا باپ کھو دیا اور معافی مانگنے کا وقت بھی گزر چکا تھا۔ اس نے کانپتی آواز میں منتظم سے پوچھا، بابا کچھ کہتے تھے میرے بارے میں؟ منتظم نے گہرا سانس لیا اور بولا، ہر شام دروازے کی طرف دیکھتے تھے، کہتے تھے میرا بیٹا آئے گا، وہ مجھے لینے ضرور آئے گا۔ یہ سن کر عمران کی آنکھوں سے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ وہ پہلی بار اپنے آپ سے نفرت کرنے لگا تھا۔ اس نے وہیں باپ کی قبر پر جانے کی درخواست کی۔ قبرستان پہنچ کر جیسے ہی اس نے تختی پر لکھا نام اللہ دتا دیکھا، اس کے گھٹنے جواب دے گئے۔ وہ قبر کے پاس بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، ابا مجھے معاف کر دیں، میں لینے آیا ہوں، اب آپ گھر چلیں۔ مگر اب خاموشی تھی، ایسی خاموشی جو کسی بھی انسان کو اندر سے توڑ دے۔ وہ روز دفتر جانے سے پہلے قبرستان جانے لگا، پھول رکھتا، بیٹھتا، باتیں کرتا، لوگ اسے پاگل سمجھنے لگے تھے۔ ایک دن اس کی چھوٹی بیٹی اس کے ساتھ قبرستان گئی۔ اس نے معصومیت سے پوچھا، پپا یہ کون ہے؟ عمران کے گلے میں الفاظ اٹک گئے۔ وہ بولا، بیٹا یہ میرے ابو ہیں، تمہارا دادا۔ بچی فوراً سوال کیا، ہم انہیں اپنے گھر کیوں نہیں لاتے؟ دادا تو گھر میں رہتے ہیں نا؟
یہ سوال تیر کی طرح عمران کے دل میں لگا۔ اسے اچانک یاد آیا وہ بھی بچپن میں اپنے باپ کے ساتھ اسی طرح سوال کیا کرتا تھا۔ اس دن گھر آ کر وہ دیر تک خاموش بیٹھا رہا۔ رات کو جب سب سو گئے تو وہ اٹھا، اپنے بیڈ روم میں گیا اور بیوی سے کہا، ہم کل سے ایک کام کریں گے۔ بیوی نے پوچھا، کیا؟ عمران بولا، ہم ہر جمعے یتیم خانے جائیں گے اور وہاں کھانا دیں گے، یہ میرے ابو کے لیے ہوگا۔ بیوی حیران رہ گئی، یہ وہ عمران نہیں تھا جو پہلے تھا۔ رفتہ رفتہ عمران بدلنے لگا۔ وہ غریبوں کی مدد کرنے لگا، مسجد میں وقت دینے لگا، اپنی بیٹی کے ساتھ بیٹھ کر اسے کہانیاں سنانے لگا، خاص طور پر اپنے باپ کی۔ وہ اکثر بیٹی سے کہتا، بیٹا زندگی میں کبھی اپنے ماں باپ کو اکیلا مت چھوڑنا، ورنہ انسان باہر سے تو زندہ رہتا ہے مگر اندر سے مر جاتا ہے۔ سال گزر گئے۔ ایک دن عمران شدید بخار ہوا۔ وہ بستر پر لپٹا ہوا تھا، آنکھیں بند تھیں، ایسے اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی اس کے سر پر ہاتھ پھیر رہا ہو۔ اس نے آنکھ کھولی، کوئی نہیں تھا، مگر دل کو عجیب سا سکون ملا۔ وہ آہستہ سے مسکرایا اور بولا، ابا مجھے لگتا ہے آپ نے مجھے معاف کر دیا ہے۔ اسی لمحے اس کی آنکھوں سے ایک آنسو نکلا، مگر اس بار وہ پچھتاوے کا نہیں، سکون کا آنسو تھا، کیونکہ اسے سمجھ آ چکی تھی باپ دنیا سے جا سکتا ہے مگر باپ کی دعا انسان کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتی۔